میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولت۔ ساری دنیا کے انسان، کیا کافر کیا مسلمان، وہ من چاہی زندگی پر چل رہے ہیں۔ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کرنا۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، عرش فرش اللہ کا ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں، صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں، بلکہ ان الامر کلہ للہ، ساری حکومتیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ من قبل، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں، ومن بعد، اس کے بعد بھی کچھ نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارا چاہا بھی تبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ساری دنیا ایک مصیبت اور ایک وبال کی شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو تم چار کام کر لو تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ پہلے یہ کہ تم پچھلی زندگی پہ توبہ کرو اور اگلی میری مان کر چلو، اور وہ چار کام شروع کرو۔ وہ چار کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم کھانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیا اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے؟ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ کی صدا گونج رہی ہے، پھر قسم کیوں اٹھائی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، کیا اللہ سے کوئی زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ پھر قسم کیوں اٹھائی ہے؟ وہ ہم بیوقوفوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہے اور نقصانات میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ اور دنیا کے تمام انسان میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے۔ یہ صرف مسلمان کو نہیں کہا کہ مسلمان گھاٹے میں ہے، کہا کہ دنیا کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، تمام انسانیت نقصانات میں ہے۔ اس میں تمام انسان جو ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی، یہ تمام آگے اس میں، لیکن آگے شرط لگایا کہ جو چار کام کریں گے، جو چار کام کریں گے، ان الانسان لفی خسر۔ انا حرف مشبہ بالفعل، یہ انا کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ بات کو وزن دینے کے لیے، اور الف لام استغراقی، یہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ الف لام تمام انسانیت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا کہ مسلمان نقصانات میں ہے، کہا کہ دنیا کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، اس لیے الف لام کو لایا گیا ہے۔ سمجھے بات؟ اور لفی کا معنی یہ ہے کہ گویا تمام دنیا کے انسان ایک خوفناک کشتی پہ سوار ہے، اور وہ کشتی ایک طوفانی ساحل کی طرف جا رہا ہے، اور عنقریب وہ ہلاک ہو جائیں گے اور عنقریب وہ برباد ہو جائیں گے۔ لفی یہ معنی دے رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آدمی ہیں سب وہ کشتی پہ سوار ہیں، اور وہ کشتی ایک خوفناک طوفان کی طرف جا رہی ہے، اور وہ عنقریب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں وہ بچ سکتا ہے، مگر چار کام کرنے والے بچ سکتا ہے۔ وہ چار کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ پہلی شرط پہ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، آگے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کیے۔ دو، اور وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی جو دعوت دی، اور تبلیغ کی جس نے دعوت دی، اور تبلیغ کے جس نے کام کیے۔ پتہ چلا یہ تبلیغ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دیا، یہ ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ سمجھے بات کو؟ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب آپ دین کے کام کریں گے تو آپ پہ مصیبت آئے گی، آپ پہ پریشانی آئے گی، تو آپ کو اس پہ صبر کرنا ہے۔ آج پوری دنیا کے انسان ایک ایسے وبال اور ایسی خوفناک گھاٹی سے گزر رہی ہے کہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ آج ہمیں ایک وائرس نے کھا گیا، اس لیے کہ ہم کبیرہ گناہوں میں غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ
شراب پئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے اور رشتے ناطوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا، ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی، بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا، اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، اور ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ما انت علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار من کفر فلا يحزنک کفرہ ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون۔ اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے، اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن ہی میں سن لو۔ جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بددیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے رویا بھی اور تڑپا بھی یہ ہے نا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات۔ یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ جس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کے سینے کا غم حسرات اور فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے، اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، انہوں نے مسجدیں کی راہیں چھوڑ دی، مجھے بتاؤ یہ اتنا مجموعہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اس میں سے 1/3 لوگ بھنسیا کے ہوں گے، سب باقی سارے باہر سے آئے ہیں۔ کیا صرف جمعے کے دن اللہ تعالیٰ بلاتا ہے؟ کیا سب ہم اس جمعے کے دن صرف کھانا کھاتے ہیں؟ یا اللہ کی ہوا کا پھیپھڑوں میں جو ہم ہوا لے کے جاتے ہیں، کیا جمعے کے دن ہی صرف لے کے جاتے ہیں؟ اور یہ کان جو اللہ تعالیٰ دیے ہیں، کیا صرف یہ کانوں سے ہم جمعے کے ہی دن سنتے ہیں؟ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا جمعے کے دن بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی اور یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سجدہ نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو، تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے، پر تم کون سے انسان ہو، کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ایک تھانے دار پکارے ارریہ کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ، تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے، اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جو نہ رہیں گے، اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں، کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پی ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے، شیطان سے کرتے، ملک و مال سے کرتے، اپنی دکانوں سے کرتے، یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی جوا کھیلا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی شرک کیا تھا، کیا تھا؟ شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور کہے لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، اور آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا
کیا ہوگا اس دن جن بچوں کے خاطر یا جس نفس کے خاطر اللہ سے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بری ہے اور سردی بری ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہے؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے، وہ اللہ کا دیدار بھول گئے، وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے، وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائے، نہ بوڑھے کو نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیوں، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا، کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفا والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے، اے اللہ اجازت دے میں بھنسا کو نگل جاؤں، سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، اور فرشتے بولے اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں۔ اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا آٹھوں بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، اور جس کی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے ہیں، گندے پانی سے بنے ہوئے ہیں، نطفے سے بنے ہوئے ہیں، میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے ہیں چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں خون لگائے، دماغ میں برقی روئیں دوڑائی، دل کو دھڑکایا، سارے بدن تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائی، رگوں میں خون پہنچایا، اور ہڈیوں کو غذا پہنچائی، اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، تو وہاں نالیاں لگائی، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا، جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، وہ دونوں نالیاں بالکل ساتھ ہیں، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہی ہے، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا۔ ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی سی کرتا ہے، سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے، یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جوڑ بنا دیے، سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں؟ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام، اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فاکہۃ، دیکھو میں نے ہی تمہارے لیے پھل نکالا، والحب ذو العصف والریحان، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کیوں میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، پھر بھی میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں مجھے جھٹلاتے ہو؟ کیوں باغی بنتے ہو؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دیکھتے نہیں ہو میں نے 2 پانی چلائے، ایک کروا ایک میٹھا، بینہما برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کروا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے، اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کروا میٹھے میں چلا جائے تو نہ پھر تمہیں کوئی حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے اور اس کی شان جدا ہے، کل یوم هو فی شان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نہیں سنتے ہو
سنفرغ لکم ایھا الثقلان، پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں باغی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ، اے جنات ہوش میں آ، تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان ویرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تمہیں آگ کی مار، تمہیں پانیوں کی مار، تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بندے ہوں گے، پاؤں جکرے ہوں گے، گردن میں توق ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے، حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ اور لے آ، یا اللہ اور لے آ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، نہیں سنتے ہو کیوں باغی بنتے ہو؟ اور یہ بھی سن لو اگر تم مجھ سے ڈر گئے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالیشان جنتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف ولم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی، خاک ہی خاک، دھول ہی دھول، گرمی ہی گرمی۔ آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے اور خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے اور پرندے اڑتے ہوئے، پانی اڑتا ہوا، پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئی، غلمان کھڑے ہوئے، تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ، فرشتوں کا سلام اور غلاموں کا سلام، اور فرش بچھے ہوئے، قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیا لگے ہوئے۔ جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، محبت ہمیشہ، زندگی کو زوال نہیں، جوانی کو زوال نہیں، حکومت کو زوال نہیں، ہر طاقت ابد الآباد کی۔ یہ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کی نہریں چلتی ہے اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے، تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں اور تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہے، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں۔ تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہے، اوپر دیکھتا ہے تو پھل جھکے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب میں میرا بندہ میں تجھے کیا کیا سمجھاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے؟ آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے، آخر ہی کچھ غیرت چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئی، جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی، جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے، وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ، وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ۔ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں، وہ تو دنیا میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں، پڑی ہے، جا اٹھا کے لا۔ وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل، اور وہ اس کو لے کے چلیں گے، اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ، وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں، بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے، ایمان ہونے کے ساتھ بھی۔ امانت کو کھانے والے لوگ وہ حاویہ میں چلے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں، جو منافقین کی آگ ہے اس میں۔ وہاں دیکھے گا کہ وہ جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا، کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے، اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کو اٹھائے گا اور کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا۔ جب دوزخ کے کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اس کو فرشتے مار کے کہیں گے جا واپس لے کے آ۔ پھر یہ واپس جائے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا۔ پھر جو دوزخ کے کنارے پر آئے گا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اس کو فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے، جا لے کے آ۔ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ اس کمانے سے توبہ کریں میرے بھائیوں، اس کمانے سے توبہ کریں، حلال روزی کمائے، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ حرام کمانے سے توبہ کریں، فراڈ بازی سے توبہ کریں، ہیرا پھیری
پھیری سے توبہ کریں اور سود کھانے سے توبہ کریں اور سود پہ زمین لینے سے توبہ کریں اور سود پہ زمین دینے سے توبہ کریں اور سود پہ کاروبار کرنے سے توبہ کریں اور سودی کام کرنے سے توبہ کریں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اگر تم میں ہے طاقت، اگر اللہ سے لڑ سکتے ہو، اگر موت سے لڑ سکتے ہو، اگر منکر نکیر سے لڑ سکتے ہو، اگر اللہ کی جہنم کو بجھا سکتے ہو، اگر اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو اور پلسرات کو توڑ سکتے ہو اور منکر نکیر سے تم لڑ سکتے ہو اور ترازو کو اکھاڑ کے پھینک سکتے ہو اور میدان محشر میں اللہ کے آگے جانے سے انکار کر سکتے ہو تو پھر کھاؤ سود۔ پھر میں بھی کہتا ہوں کھاؤ سود۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے اور اللہ کی قسم تم یہ نہیں کر سکو گے تو پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو حرام کمائی سے اور ظلم سے اور ظلم کی کمائی سے۔ اتقی الظلم فإنہ ظلمات یوم القیامہ، بچو ظلم سے کہ ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں اٹھائے جائیں گے۔ سلیمان، ولید، عبد الملک، 3 آدمیوں کو عمر بن عبدالعزیز نے قبر میں اتارا، چوتھے خود ہے، مرنے کا وقت آ چکا ہے۔ رجا بن حیوا کو بلایا، رجا میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا، سلیمان کو اتارا، ولید کو اتارا، اب میں جا رہا ہوں، اب مجھے بھی دیکھ لینا کہ میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے۔ اور اللہ کی قسم 1300 سال ان میں اور ہمارے درمیان ہے، میں آج بھی قسم کھاتا ہوں ان تینوں میں سے نہ کوئی زانی تھا، نہ شرابی تھا، نہ جواری تھا، نہ بے نمازی تھا، یہ صرف ظالم تھے۔ خون کی ہولی کھیلے، اقتدار کو ذاتی چیز سمجھ کے استعمال کیا، چہرے پھیر دیے گئے، سیاہ کر دیے گئے، آج عمر مرنے لگا ہے، یہ بھی تو اسی تخت پہ بیٹھا ہے، یہ بھی تو بنی امیہ کا فرد ہے۔ 2.25 سال کی حکومت، 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ جب اس کو قبر میں اتارنے لگے، ہوا چلی، ایک پرچہ بل کھاتا ہوا آیا اور اس کے سینے پر گرا، اٹھا کر دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ 3 بر اعظم کی سلطنت کے ساتھ جہنم کی آزادی۔ اور جب قبر میں رکھا اور رجا قبر میں اترے اور فرماتے ہیں جب ان کی کفن کی گرہ کو کھولا تو فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ تو آپ بڑی جنت بنا سکتے ہیں اور بڑی جہنم بنے گی اگر توبہ نہ کی، اگر توبہ نہ کی، اگر توبہ نہ کی۔ میرے بھائیوں، دنیا سے ایسے جاؤ کہ زمین بھی روئے، آسمان بھی روئے اور اللہ بھی خوش ہو اور لوگ بھی کہیں کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ایسے نہ مرو کہ جیسے کوئی بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، جیسے کوئی بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت میں تمہیں کیا بتاؤں، ایسی مصیبت میں انسان پھنسا ہوا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی کسی کو حلال کی پہچان نہیں ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا ایک مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ اعلان کرتا ہے سیعلمون الیوم من اصحاب الکرم، آج ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہاں ہے جو راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہے راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے اور اللہ کے سامنے رونے والے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کریں۔ آج دنیا میں سب انسان مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، اور کیوں نہ ہو پھنسی ہوئی کہ عمل جو بگڑ گئے، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وطاع الرجل زوجته وق امه وادنى صديقه واقصى اباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الاصوات في المساجد وزهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها وارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال وقطع سلكه فتتابع۔ میں نے ترمذی شریف کی حدیث پڑھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کیا اذا اتخذ الفیء دولا، میری نبی کی سننا 14 صدی پہلے کہہ گیا تھا، کیا جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال بنا لیں گے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی مال بنا لیں گے، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا پی کے ڈکار مار جائیں گے اور انکار کر دیں گے، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علماء علم دین کو اللہ کے لیے حاصل نہیں کریں گے، وہ دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے علم دین کو حاصل کریں گے۔ میرے نبی سارے طبقوں کو لا رہا ہے، وتعلم لغیر الدین، علماء اللہ سے جڑنے کے بجائے مخلوق سے جڑنا شروع کر دیں گے، وطاع الرجل زوجته، اور لوگ بیویوں کے فرما
بردار ہو جائیں گے، وَأُقَّ أُمَّهُ اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ اور دوستوں کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ اور باپ کو دھکا دے دیں گے، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے، باپ کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر جائیں گے، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ فاسق انسان سردار ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ اور قوم کا رئیس نہ اہل نکما ہوگا، نہ اہل نکما ہوگا، سارے طبقوں کو میرا نبی لا رہا ہے، سارے طبقوں کو میرا نبی لا رہا ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد اور مسجدوں میں لڑائی، اور مسجد نفرت کی گھر بن جائے گی، اور مسجد میں زمینوں پہ لڑائی، مسجد کی صدر سیکرٹری پہ لڑائی، مسجد کے رکن شورا پہ لڑائی، اور وہ محبت کا مرکز، وہ جنگ کا مرکز بنا دیا جائے گا۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد وظہرت القینات والمعازف اور گانا عام ہو جائے گا، ساری مارکیٹوں میں، بھنسیا کی گلی کوچوں میں اور درو دیواروں میں گانوں کی آواز آئیں گی، اور گانے والی محترم ہو جائے گی، معزز ہو جائے گی، وہ شربت الخمور اور شراب پی جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں وَلُبْسِهُمُ الْحَرِيرُ اور مرد ریشم پہنیں گے، وَلَعْنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا اور آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو بے وقوف اور برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ ہوگا، یہ 15 بات ہے، میرے نبی نے کہا جب یہ 15 کام ہوں گے، جب یہ 15 کام ہوں گے تو تمہارا حشر بھی ان جیسے ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ اور کسی کو من اشد منا قوة إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم بل هم مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون أوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس المستقيم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ جب یہ ہوں گے، میں نے اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے عذاب کو بیان کیا ہے کہ کسی کو میں نے ہواؤں میں اڑایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی پہ پتھر برسائے، کسی پہ آگ برسائے، کسی کو میں نے زمین پہ دھسایا۔ اگر تم نہیں سدھرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے وَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال وقطع سلكه تو ہوائیں پاگل ہو جائے گی، اور تم پہ بھی ایک ایسا ہوا چلے گا، ایسا ہوا چلے گا کہ تمہیں بھی زمین میں دھسائے گا اور تمہیں بھی اکھاڑ کے پھینکے گا، کبھی پتھر برسائے گا، کبھی آگ برسائے گا، کبھی پونیوں میں ڈبائے گا، کبھی بیماری لائے گا، کبھی مصیبت دے گا۔ اگر تم نہیں سدھرے گا تو تمہارے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ امت پر آج مصیبت آئی ہے، تو توبہ تو کرو، اللہ کو تو اپنا بناؤ۔ یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ اللہ کو راضی کرو اور اللہ کی راہ میں نکلو اور اللہ کو اپنا بناؤ۔ آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ، تبلیغ میں نکل جاؤ، تمہارا یہ جہان بھی بچے گا، وہ بھی بچے گا۔ آج کاروبار بڑھانے کا وقت نہیں ہے، آج اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ کے آگے جھکنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے۔ اور تبلیغ سے خوبصورت اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا محنت نہیں ہے جس سے امت کو ایسی نفع پہنچ رہا ہے۔ تبلیغ سے خوبصورت اس وقت پوری دنیا میں کوئی محنت ایسا نہیں ہے جس سے امت کو اتنی بڑا فائدہ پہنچ رہا ہو۔ دین کے سارے کام حق ہیں، لیکن بعض کا نفع بعض سے زیادہ اس وقت تبلیغ کے جیسا نفع پوری دنیا میں امت کو ایسا نفع نہیں پہنچ رہا ہے جو دعوت کی محنت سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، خود بھی توبہ کرو، اپنی عورتوں سے بھی توبہ کرواؤ، خود بھی نکلو، اپنی اولاد کو بھی نکالو اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ پتہ نہیں کس کا ٹپکا ہوا آنسو میرے اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس امت کا تقدیر بدل دے، اور اس شام پہ سویر آئے اور اس رات پہ صبح کا اجالا ہم بھی دیکھ سکے۔ اکھیاں تھک گئی، مدت سے لگ رہی تھی، لبے باں میں ٹک ٹکی، تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج۔ کب سے اکھیاں دیکھ رہی ہے کہ کبھی اس امت کا مسکرانا نظر آئے، کبھی دین کا ہوائیں چلتی نظر آئے، کبھی اللہ
اللہ کے نغمے چاروں طرف گونجتے ہمیں سنائی دے، وہ کبھی اللہ کا دین دنیا میں، بازاروں میں، گھروں میں زندہ ہوتا نظر آئے۔ اللہ کرنا چاہے تو ایک پل کی بات ہے، اسباب کا جہان ہے، نیت کرو، مانگو، محنت کرو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو نیت کرتے ہیں، نیت کرو میرے بھائی، اور تبلیغ کو اپنا کام بناؤ، تبلیغ کو اپنا کام بناؤ، اس کے لیے جان بان لگاؤ، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستے میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اگر میرا کام ہے تو میری وجہ سے کرنا، میری وجہ سے چھوڑنا یہ جائز بات ہے کہ بھائی اشرف غلط آدمی ہے، یہ تبلیغ اس کا کام ہے، اشرف اچھا آدمی ہے، یہ تبلیغ کا کام کرتا ہے، یہ تب ممکن ہو جب تبلیغ میرا کام ہو۔ اگر تبلیغ میرے اللہ کا امر ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کی وصیت ہے، میرے نبی کی نصیحت ہے، فلیبلغ الشاہد الغائب بلغوا عنی ولو آیا، فلیبلغ الشاہد الغائب الا ورب انی داعیہ وانہ سائلی هل بلغت فقول یا رب قد بلغت۔ اگر یہ میرا نبی کہہ رہا ہے، میرا نبی ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادوا عنی نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع۔ میں نے ایک وقت میں کتنی حدیثیں پڑھ کے سنا دی، سب کا ایک خلاصہ ہے، تبلیغ کا کام میرا کام ہے، تبلیغ کا کام میرا کام ہے، میری جگہ تم کرو، میں جا رہا ہوں، میرے بات تم کرو، میرے بات تم کرو، میں جا رہا ہوں۔ اب میرا اچھا ہونا بھی نکل گیا، میرا برا ہونا بھی نکل گیا۔ اگر تبلیغ میرا کام، میرا اچھا ہونا بھی نکل گیا، میرا برا ہونا بھی نکل گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں تبلیغ کو کام کریں، اور کوئی مجھے گھٹائے تو بھی مجھے تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ جو برے کو، کسی کو دنیا برا کہے پھر بھی کرنا ہے، جو برے ہوں پھر بھی کرنا ہے، مجھے گھٹا دے پھر بھی کرنا ہے، مجھے بڑھائے پھر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک اور ساری زندگی تک تبلیغ کا کام کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا